السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ARY ڈیجیٹل پہ۔ اور میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ کل میں منتھلی پریڈکشن دوں گا، اور میں اب ویسے تو میں ہمیشہ پرپلی اور جو بھی ہوتا ہے اسپونٹینیس جو بھی ذہن میں آتا ہے بولتا جاتا ہوں، مگر میں نے کہا چلو یار، وہ کوئی کہتا ہے مجھے کم ٹائم دیا، میرے برج کو آپ نے اس کو زیادہ دے دیا، تو میں نے کہا میں لکھ کے لیے آتا ہوں تاکہ کوشش کروں گا سب کو ایکولی ٹائم ڈسٹریبیوٹ ہو جائے۔ تو خواتین و حضرات، وقت ضائع کیے بغیر اس کو شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مارچ کا مہینہ کیسا رہے گا 12 بروج کے لیے، اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے برج حمل ایریز کی جانب۔ ایریز والوں کے لیے میں کہوں گا کہ کاروباری لحاظ سے اور فائنینشیل لحاظ سے کچھ بہتری ہونا شروع ہو جائے گی۔ کسی نئے کام کی اگر شروعات کر رہے ہیں تو میں ایڈوائز کروں گا اس کو مڈ آف اپریل تک کر لیں، ہو تو ابھی بھی سکتا ہے لیکن مڈ آف اپریل سے زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اور آپ کے دوستوں میں اور آپ کی پبلک ڈیلنگ کا اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اس میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور اگر کوئی اچھی اپرچونٹی آپ کو ملے بزنس کے حوالے سے تو اسے قبول کر لیجئے گا۔ مالی معاملات آپ کے انشاءاللہ تعالی بالکل درست سمت میں چلنے کے امکان ہے۔ سوشل لائف میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا ذرا سوشل لائف کو لمیٹڈ رکھیں اس مہینے میں، مارچ کے مہینے میں، اور اپنی شریک حیات اگر آپ خاتون ہیں تو اپنے میاں، اگر آپ مرد ہیں تو اپنی خاتون خانہ یعنی وائف کے ساتھ جو ہے ذرا تعلقات کو خراب نہ ہونے دیں۔ کچھ مجھے لگتا ہے جو اب ٹائم گزرے گا مارچ کا تو آپ کی چیزوں میں بہتری کے آثار بننا شروع ہو جائیں گے، اور خاص طور پہ لاسٹ ویک سے بہت زیادہ بننا شروع ہو جائیں گے، اور ذہنی سکون میں اضافہ ہونے لگے گا، بیماریوں پہ کنٹرول ہونے لگے گا، فلاحی کاموں میں انوالومنٹ آپ کی بڑھ جائے گی، اور فائنینشیل چیزیں تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ بہتر ہوں گی۔ اچھا، یہ بات کا بھی امکان ہے کہ آپ کی کوئی سفری معاملات یعنی غیر ملکی سفر اگر کچھ عرصے سے رکے میں تو اس میں بھی ہل جل ہونا شروع ہو جائے گی، اور ویزے، امیگریشن یا کوئی اس ٹائپ کی چیز کے لیے اگر آپ کی کوئی ایکسپیکٹیشن ہے تو امکان ہے کہ وہ بھی پوری ہو سکتی ہے۔ ویسے واللہ علم بالصواب۔ اچھا جی، دوسرا ہے ہمارا برج ثور ٹورس والوں کے لیے میں کہوں گا برج ثور والوں کے لیے گھریلو مصروفیات یعنی آپ کی ڈومیسٹک لائف میں کچھ اضافہ ہونے کا امکان ہے، اور گھر کے ماحول میں بہتری بننا شروع ہو جائے گی، اور ذہنی معاملات میں بہتری ہوگی، عزت میں بھی انشاءاللہ خاطر خواہ اضافہ ہوتا نظر آتا ہے، اور جو مجھے لگتا ہے آپ کے فائنینشیل میٹرز جو ہے وہ اب رائٹ ڈائریکشن میں جانا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنے کام کو بڑھانا چاہ رہے ہیں یا اس کو انہینس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ آپ کا مارچ کا مہینہ بہتر ہے، اور اس مہینے میں امکان ہے کہ کوئی آپ کا رکا ہوا کام، کوئی پرانا کام جو بہت عرصے سے پینڈنگ میں ہے اس کے اندر بہتری آ سکتی ہے۔ البتہ ایک میں ایڈوائز کروں گا، قرض کے ڈیٹس کے معاملات کو اپنے کلیئر رکھیے گا، اس میں لائبلٹی نہ بڑھائیے گا کچھ بھی، اور تھوڑا سا آپ کی سوشل لائف بڑھے گی، اپنی فیملی کے ساتھ آپ کا وقت اچھا گزرے گا۔ مالی معاملات میں تو میں نے آپ سے عرض کیا بہتری رہے گی۔ اس کے علاوہ کوئی گاڑی کی تبدیلی یا گھر کی رینوویشن یا گھر کی تبدیلی کا امکان بن سکتا ہے فار بیٹرمنٹ، اور آپ کے ساتھ لوگوں کا انٹریکشن بہت زیادہ یعنی تعلقات میں ایک دم اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ ہمارا برج ہے برج جوزا جیمنائی والوں کے لیے مارچ کا مہینہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کے بہت سے بگڑے ہوئے معاملات یا بہت سے اٹکے ہوئے معاملات میں کچھ سدھار آنے لگے گا، آپ کے اندر خود اعتمادی یعنی سیلف کانفیڈنس آپ کا بڑھنا شروع ہو جائے گا، گھریلو ماحول میں بہتری محسوس کریں گے، ذہنی دباؤ، غصے کی جو ایک کیفیت چل رہی تھی اس میں بھی ڈیٹوریشن آنا شروع ہو جائے گی، اور ایک ویسے ہی بول رہا ہوں، یہ نہیں ہے ضروری آپ کا لگے، ایک جسے کہہ لیں ایک کیا کہوں میں اس کے لیے، ٹرائی کر کے دیکھ لیں، کوئی پرائز بانڈ اگر رکھنا ہے تو رکھ کے دیکھ لیں، باقی اللہ کی ذات کرم کرنے والی ہے۔ میں نے کیونکہ ذرا لک کے معاملے میں کچھ چیزیں آپ کی بہتر ہو رہی ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔
بہت سارے کام جو آپ کے پینڈنگ میں پڑے ہوئے تھے یا لٹیگیشن کے معاملات جو اٹکے ہوئے تھے ان میں موبلائزیشن شروع ہو جائے گی، وہ بہتر ہونے لگیں گے، اور آپ کے لیے گھر والوں کے ساتھ آپ کی جو دلچسپی ہے، جو آپ کا انٹریکشن ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی پکنک وغیرہ کے لیے یا گھومنے پھرنے کے لیے یا ہوٹلنگ کے لیے اپنے گھر والوں کو ساتھ وقت بتائیں گے۔ باقی تو میرا رب بہتر جانتا ہے، یہ تو میں اپنا علمی اندازہ شیئر کر رہا ہوں۔ چوتھا ہمارا برج ہے برج سرطان، کینسر۔ کینسر والوں کے لیے یہ کہوں گا کہ جو معاملات آپ کے تھوڑے سے اٹکے ہوئے تھے وہ بہتری کی طرف گریجولی اب جانا شروع ہوں گے، کیونکہ گرہن کا اثر افیکٹ ابھی تک آپ پہ چل رہا ہے۔ اگر آپ کوئی گھر، گاڑی، بائک اس کا سودا کرنا چاہتے ہیں، بیچنا چاہتے ہیں، خریدنا چاہتے ہیں، تو یہ مارچ کے پہلے 15 دن اس کے لیے آپ کے بہتر رہیں گے۔ اور اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں تو آپ کے سپیریئر آپ کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں، آپ کے کام کی تعریف کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو ظاہر ہے ایک آدمی کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اور آپ نے اس دفعہ ان نیسیسری چیزیں، جو غیر ضروری چیزیں، ان میں اپنا ہاتھ مت ڈالیے گا، ورنہ خواہ کے پنگے بنیں گے۔ اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کچھ ڈومیسٹک ٹریولنگ یعنی اندرون ملک ہونے کے امکان ہے، نئی کوئی پارٹنرشپ بن سکتی ہے، یا کوئی نیا کام ہو سکتا ہے، یا آپ کا کوئی پارٹنرشپ میں کاروبار جو چل رہا ہے اس میں بہتری آنی ہو جائے گی، شروع ہو جائے گی۔ اور جو سرطانی یعنی کینسیرین لوگ ہیں ان کی ریلیجیس ایکٹیویٹی یا مذہبی معاملات میں بھی دلچسپی بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اور مارچ کا مہینہ لگتا یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ پرانی چیزیں ختم ہو کے کوئی نئی چیزوں کا آغاز ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد خواتین حضرات ہمارا 5واں برج اسد یعنی لیو والوں کے لیے کہوں گا کہ آپ کے لیے تھوڑے سے معاملات جو اٹکے ہوئے تھے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر کوئی لانگ ٹرم منصوبہ آپ بنا رہے ہیں تو اس میں کامیابی ہونے کا امکان ہے۔ صحت کا ذرا اپنی خیال رکھیے گا، ہیلتھ کے اوپر کوئی اللہ نہ کرے ڈنٹ نہ پڑ جائے، کچھ تھوڑا سا ذہنی ٹینشن یا دباؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے، مگر چیزیں آپ کی اب بہتری کی طرف جائیں گی۔ اور وہ طالب علم اسٹوڈنٹ جو کہ برج اسد سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے آنے والا وقت بہت اچھا ہوگا۔ کوئی اگر آپ گاڑی یا کوئی فلیٹ یا کوئی زمین ایکوائر کرنا چاہ رہے ہیں تو اٹس آئیڈیل ٹائم، آپ یہ مارچ کے مہینے میں اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ ایک چیز میں کہوں گا لیو والوں کو کہ تھوڑا سا اپنے سسرالی یعنی ان لاز کے معاملات میں احتیاط کریے گا، ورنہ وہاں کوئی خواہ کی چپکلش، کوئی جھگڑا، کوئی ذہنی پریشانی آپ کو لاحق ہو سکتی ہے، اور بچوں کے حوالے سے بھی آپ کو کوئی اچھی گڈ نیوز مل سکتی ہے۔ مگر اپنے گھر والوں کی صحت کا تھوڑا سا اور اپنی صحت کا خیال رکھیے گا۔ خواتین حضرات ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد بقیہ بروج کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمایوں محبوب ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ فیس بک، لنکڈ ان، جو بھی کنیکٹیوٹی ہے سوشل میڈیا کی، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ میرے نام سے لوگوں نے فراڈ کیا ہوا ہے اور فیک بناتے ہیں جس میں حقیقت نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے کوئی یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے۔ جو بھی چل رہا ہے وہ میرے نام سے جھوٹ چل رہا ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس پر قطعی اپروچ نہ کیجیے گا۔ اور آپ کی اسکرین پہ ایک ٹکر بھی چل رہا ہوتا ہے، پٹی چل رہی ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ میری کوئی کنیکٹیوٹی نہیں۔ ہاں، جو ARY کی ویب سائٹ ہے جس پہ اپلوڈ ہوتا ہے پروگرام، وہ تو جینون ہے، اور اسی پہ دیکھا کریں پروگرام۔ بہت سارے دوسرے لوگ بھی اس کو اپلوڈ کر لیتے ہیں، وہ ایڈٹ کر لیتے ہیں، تو وہ مت دیکھیے گا۔ ARY پہ جو اپلوڈ ہوتا ہے اس کو دیکھا کریں۔ اور پھر آخر میں بتاتا ہوں کہ آپ مجھ کو کہاں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، برج اسد پہ میں نے اختتام کیا تھا، اب آ گیا ہمارا چھٹا برج سملا ورگو والوں کے لیے میں یہ کہوں گا آپ کے لیے کچھ اچانک کوئی خوشخبری آ سکتی ہے، مالی لحاظ سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ شریک حیات یعنی آپ کا جو لائف پارٹنر ہے اس کی جو صحت کے حوالے سے اگر کوئی پریشانی چل رہی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور خاص طور پہ ورگو جو عورتیں ہیں ان کے کام، ان کی چیزیں بہت تیزی سے ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ اپنے کاروباری معاملات کے لیے پریشان ہیں تو انشاءاللہ اس میں بھی بہتری آ جائے گی۔ صرف مارچ کا جو 10 سے 14 تاریخ کا ٹائم ہے یہ ذرا سا احتیاط کر لیجیے گا۔ اس میں احتیاط یہ گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط، انویسٹمنٹ کرتے ہوئے احتیاط، یہ ذرا خیال رکھیے گا۔
اور ذرا سا صبر و تحمل سے کام لیجیے گا. جلد بازی کریں گے تو کام بگڑ سکتے ہیں. اور آپ کے لیے یہ کوئی نہ کوئی اچھی نیوز فائنینشیل لحاظ سے بھی اور پلس آپ کو کاروبار کے حوالے سے ہیں یا آپ جاب کرتے ہیں تو کوئی اچھی نیوز آپ کو مل سکتی ہے. اور بچوں کے حوالے سے بھی آپ کی زندگی میں کوئی اچھی اور خوش کن خبر آنے کا امکان بنے گا بحکم اللہ. اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان یعنی لیبرا. لیبرا والوں سے میں یہ کہوں گا تھوڑا سا یہ مارچ کا مہینہ آپ کو تنگ کر سکتا ہے کیونکہ اس وقت ایک تو آپ کا اپنا اون پلانٹ ویک پڑا ہوا ہے. اور میں آپ کو یہ کہوں گا آپ لوگ جمعے کے روز نا قلاقند یا کوئی میٹھی چیز دہی لائک ان چیزوں کا صدقہ دے دیجیے گا. ڈرائیونگ میں آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے. لیبرنس لوگوں کو بول رہا ہوں. اور جتنی بھی چاہے کیسی ہی کنڈیشن ہو, اگر آپ جاب کرتے ہیں چاہے کیسی ہی کنڈیشن ہو, لیکن آپ نے انوائڈ نہیں ہونا. ایک ہوتا ہے نا یار آدمی میں تنگ آ گیا ہوں میں نوکری چھوڑ دیتا ہوں دوسری نوکری کروں گا. نو, آپ نے یہ کام نہیں کرنا. اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے کیونکہ یہ تھوڑے عرصے کے لیے ہوگا, پھر آگے چل کے چیزیں بہتر ہو جائیں گی. تو اگر اللہ نہ کرے زندگی میں کوئی ایسی کٹھنائی یا کوئی ایسی سچویشن بن رہی ہے تو اس سے گھبرائیے گا مت اور ہمت نہ ہاریے گا. اور آپ کے لیے تھوڑا سا لٹل بٹ جسے یہ کہہ لیں مائنر لیول کے اوپر کوئی پریشانی آ سکتی ہے. اور غیر ضروری سوچوں سے دور رہیے گا. دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی سے گریز کیجیے گا. بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ہاں کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے, جیسے ان کا کوئی اچھی جگہ داخلہ ہو جائے, کوئی اچھا کالج, اچھا اسکول. اور پلس آپ نے خاص طور پر اب جو مجھے نظر آتا ہے آپ کی گھریلو اشیاء جو الیکٹرک سے ریلیٹڈ الیکٹرانک ایکوپمنٹس ہیں جو ان میں برقی آلات میں کچھ پیسوں کے اخراجات نظر آتے ہیں. باقی میرا اللہ بہتر جانتا ہے. اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب اسکارپیو. اسکارپیو والوں کو میں یہ کہوں گا اپنی اولاد کے حوالے سے آپ نے خیال رکھنا ہے, ان کی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے اور لوگوں پر ذرا ٹرسٹ کم کریں. اور ہو سکتا ہے کہ گھر میں آپ کے کوئی تقریبات, دعوت, کوئی سوشل گیدرنگ کا آپ کو موقع ملے یا آپ کریں. اور تھوڑا سا مارچ کے شروع کے 14-15 دن ذرا سے تھوڑے سے آپ کو فائنینشلی ٹائٹ رکھیں گے, لیکن پھر چیزیں آپ کی بہتر ہو جائیں گی. اچھا, کوئی منصوبے میں ابھی انویسٹمنٹ نہ کریے گا کیونکہ پلانٹس کی نظرات ایسی بن رہی ہیں کہ اللہ نہ کرے نظر آئے گا آپ کو کچھ اور ہو جائے گا کچھ. تو یہ خیال رکھنا ہے. اور آپ کی انشاءاللہ اعتماد میں اضافہ ہوگا. اگر آپ اپنے کسی دوست یا عزیز سے کوئی فائنینشیل ہیلپ کی امید رکھتے ہیں تو اس کے پورا ہونے کا امکان ہے. اور گھریلو معاملات میں بہتری ہونا شروع ہو جائے گی. شریک حیات یعنی مرد ہوں یا عورت ہوں ان کے معاملات میں آپ کو ایک خوشی اور ایک پرمسرت مواقع جو ہے گزارنے کا موقع ملے گا. اس کے بعد ہمارا 9واں برج ہے, اور ہاں سفر, غیر ملکی سفر کے بھی امکان ہے. اس کے بعد ہمارا 9واں برج ہے فار دا منتھ آف مارچ سیجیٹیریس یعنی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں برج قوس. برج قوس والوں کے لیے خود اعتمادی میں آپ کے اضافہ ہوگا اور زندگی آپ کی ایک درست سمت میں داخل ہو جائے گی. اور یہ بھی لگتا ہے کہ پرانی رنجشیں, پرانی الجھنیں ان میں بہتری ہونے لگے گی. مالی معاملات میں تھوڑی سی درستگی ہونے لگے گی. اگر آپ جاب تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں تو آئی ول ناٹ ایڈوائز یو کہ اس وقت کریں, تھوڑا سا اس کو ڈیلے کرتے ہیں. اور یہ بھی لگتا ہے کہ آپ بہن بھائیوں کے حوالے سے آپ کا انٹریکشن بڑھ سکتا ہے, ان سے تعلقات میں اضافہ ہو سکتا ہے. غیر ضروری سفر نہ کیجیے گا جب تک شور شارٹ نہ ہو جائیں کہ آپ کو یہ کام ہونا ہے, اس وقت تک اس کے اوپر انویسٹمنٹ نہ کیجیے گا. اور ایک چیز اور بول دوں, اگر باہر جانے کے حوالے سے کوئی آپ سے یہ کہے کہ پیسے دے کے یا خدا نہ کرے اللہ نہ کرے ایلین اسمگلنگ جو ہوتی ہے, جو ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے لیگل وے میں, اس کے لیے قطعی پیسے نہ دیجیے گا. ڈوبنے وہ تو خیر کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے, لیگل وے میں جانا چاہیے. تو اندھی انویسٹمنٹ نہ کریے گا ورنہ اللہ نہ کرے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے. اچھا جی, اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی کیپریکون. کیپریکون والوں سے میں یہ کہوں گا کہ معاملات کافی حد تک اب آپ کے بہتر ہونے لگیں گے, چیزوں میں بہتری آ جائے گی. اگر آپ کسی گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ادارے میں جاب کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں تو وہاں آپ کے لیے بہترین ماحول بننا شروع ہو جائے گا اور مالی لحاظ سے کچھ بہتریاں پیدا ہونے لگیں گی. اور اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں
تو ہو سکتا ہے کوئی رشتہ بیاہ منگنی کا سلسلہ آپ کا بنے، اور یا آپ کے بہن بھائیوں کے رشتوں کے حوالے سے کوئی پیش رفت آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا آپ کو احتیاط یہ کرنی ہے کہ اگر آپ کچن وغیرہ میں خواتین خاص طور پہ کام کرتی ہیں تو یہ آگ سے ریلیٹڈ جیسے پانی گرم کرنا یا کھانا پکاتے ہوئے، یا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی ہاتھ پاؤں میں آگ سے تکلیف پہنچنے کا یا تھوڑا سا جل جانے کا اس کا امکان ہے، پاسبلٹی، باقی تو حتمی ذات اللہ کی ہے، تو اس میں آپ نے ذرا احتیاط برتنی ہے۔ اور آپ کوئی بھی کام دیکھیں اپنے دماغ سے کیجئے گا، کوئی آپ کو بھلے کچھ بھی ایڈوائز دے، آپ نے اس وقت اس کی ایڈوائز سن لینی ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرنا۔ اور اگر آپ پارٹنرشپ میں کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اٹس اوکے، آپ کریں انشاءاللہ تعالی۔ زندگی میں جو کام آپ کے رہ گئے تھے یا پینڈنگ میں تھے، ان میں آپ کو کوئی نہ کوئی اچھی نیوز یا کوئی نہ کوئی مثبت پازیٹیو پیش رفت ہونے کا امکان بھی بنے گا۔ اس کے علاوہ آپ کا اگر غیر ملکی سفر کا ارادہ ہے تو اس کی ڈاک بیل ڈال دیں، بنیاد ڈال دیں، انشاءاللہ آگے چل کے مجھے لگتا ہے اس میں بہتر رزلٹ اور بہتر خبریں آپ کو مل سکتی ہیں۔ اور ایک چیز کا اور تھوڑا سا تناؤ آ سکتا ہے یا وقتی طور پہ ایک ذہنی پریشر بن سکتا ہے، لیکن جذبات کے بجائے عقل سے آپ نے کام لینا ہے۔ تو خواتین و حضرات، ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد بقیہ بروج کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں۔ خواتین و حضرات، ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور میں ہمیشہ دیکھیں عرض کرتا ہوں کہ میری سوشل میڈیا پہ اس لیے بولتا ہوں کہ پھر کوئی نہ کوئی پھنستا ہے ادھر، تو آپ نے فیس بک پہ خاص طور پر، لنکڈ آن پہ، ٹویٹر پہ کوئی بھی چیز جو میرے نام سے چل رہی ہے وہ سب فیک فراڈ ہے، اس پہ نہ اپروچ کیجیے گا۔ اور نہ ہی میں نے کوئی یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے جو آپ اسے سبسکرائب کریں، بالکل نہ کیجیے گا۔ میرا جو بھی پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے وہ ARY کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوتا ہے، وہ دیکھا کریں، کیونکہ دوسرے جو چلاتے ہیں وہ ایڈٹ مار دیتے ہیں اس کے اندر۔ تو خواتینوں، اور آپ کے اسکرین پہ ٹکر بھی چل رہا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی کنیکٹیوٹی نہیں، اور ہر پروگرام کے آخر میں بتاتا ہوں کہ آپ مجھے کہاں اپروچ کر سکتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، برج جدی یعنی کیپریکارن پہ میں نے اختتام کیا تھا، اب برج دلو کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ کو بتاتا ہوں، برج دلو والوں کے لیے تھوڑا سا اپنے غصے پر آپ کو قابو پانا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آنے کا آپ کا امکان بن سکتا ہے، اولاد کی طرف سے یا بہن بھائیوں کی طرف سے کوئی پریشانی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی سوشل لائف میں زیادہ گھسنے کا موقع ملے تو اس وقت اس کو اوائڈ کریں، ورنہ خواہ معاملات خراب ہوں گے۔ ہاں، مالی لحاظ سے چیزیں تھوڑی بہتر ہو جائیں گی، اپنے خرچوں پہ نظر رکھیں اور اپنی صحت کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ دیکھیں، میں بار بار جب کہتا ہوں تو اس کے پیچھے ضرور کوئی وجہ ہوتی ہے، آگے چل کے تھوڑا سا اچھا ٹائم آ رہا ہے آپ کا، لیکن ابھی آپ کو بہت احتیاط کرنی ہے اپنے ہیلتھ میٹرز کے اندر۔ اور آپ کا ذہن تھوڑا سا ٹینس ہو سکتا ہے یا کام میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ مالی اعتبار سے جو جد و جہد آپ کر رہے ہیں اس میں ضرور کچھ نہ کچھ پیش رفت ہو جائے گی، اور یہ بھی امکان ہے کہ مارچ کے مہینے میں تھوڑا سا آپ کو سیر و سیاحت، تفریح کے مواقع میسر آئیں، اور آپ نے اپنے مثلاً کوئی ایسا کام، کوئی ایسی انویسٹمنٹ نہ کریے گا جس کے اللہ نہ کرے کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں چیز موجود نہ ہو۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ مہربان ہو گیا میرے پنجتن پاک کے صدقے، تو آپ کا کچھ پھنسا ہوا پیسہ یا ڈوبی ہوئی رقم اس کے واپس آنے کے امکان بن سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے سفر ابھی تو نہیں لیکن اس کی کوئی بنیاد یا اس کی پلاننگ آپ کر سکتے ہیں۔ اور بچوں کے حوالے سے خاص طور پہ آپ کو ان کی صحت کے حوالے سے اپنی تھوڑی سی پریشانی لاحق رہے گی۔ اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے زوڈیک سائن، برج حوت، پائسز والوں کے لیے کہوں گا کہ ویسے تو اللہ آپ پہ مہربان ہوا ہے، اور لیکن یہ مارچ کا مہینہ تھوڑا سا آپ کو ذہنی طور پر ڈسٹرب کرے گا، کیونکہ تھوڑی سی کچھ پریشانیاں آپ کی بڑھ سکتی ہیں۔ پلانیٹری پوزیشن ایسی ہے کہ جس میں ذرا سی اڑچنیں یا رکاوٹیں یا کوئی معاملات چلتے چلتے اٹک جانا، یہ امکان بنتا ہے۔ اور اپنے والدین کی صحت کا آپ کو خاص طور پہ خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ کوئی پراپرٹی کے حوالے سے ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں، بیچنا یا خریدنا، تو وہ آپ کر سکتے ہیں، اور اپنے ازدواجی معاملات میں بھی احتیاط کریے گا۔ اب دیکھیں، میں ہمیشہ کتنا اچھا بولا ہے، لیکن اس مہینے تھوڑی احتیاط کی باتیں کر رہا ہوں، اور خاص طور پر میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ کوئی ایڈونچر یا تھرل
पानी के हवाले से ना कीजिएगा, आपके लिए मुनासिब रहेगा। और ये ज़रूर है कि पाइसेस वाले जिनके अभी तक रिश्तों का सिलसिला नहीं हुआ, उसमें कुछ बेहतरी या डेवलपमेंट होना शुरू हो जाए। और आपको गाड़ी चलाते हुए थोड़ी सी एहतियात करनी है, ख़ास तौर पे निचले धड़ में कोई चोट या तकलीफ़ या मोच आने के इम्कान है। फाइनेंशियल मामलात में आपके लिए बेहतर रहेगा, अल्लाह ताला करम करता रहेगा। और जैसे ये 20 मार्च ख़त्म होगी तो आपकी चीज़ों में और बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और अपने किसी के ऊपर अंधा एतमाद करने की गलती मत कीजिएगा, वरना आपको अल्लाह ना करे डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। तो ख़वातीन हज़रात, ये एक मेरा जायज़ा था, इल्मी जायज़ा, बाकी हतमी ज़ात अल्लाह की है। तो आप देख ही रहे हैं, जो मोदी के हवाले से बातें कही वो भी आप देख रहे हैं। मैंने कहा था इंडिया में महंगाई आएगी, लोगों की चीखें निकलेंगी। अभी तो सिर्फ पेट्रोल को रो रहे हैं। आपको पता है वहाँ पेट्रोल 100 रुपये, यानी पाकिस्तानी तकरीबन 220-222 रुपये लीटर है इस वक्त इंडिया में पेट्रोल। तो अभी इनकी और चीखें निकलेंगी। और चाइना के मामले में भी आप देखें, और पाकिस्तान के साथ, लेकिन मैं दुनिया में किसी चीज़ पे भी बस से बदतरीन आदमी पे भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन इस नरेंद्र मोदी पे नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी सरिश्त, इसकी कुंडली मैंने देख रखी है। तो हमको अपने हिसाब से अपनी तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर आगे फर्दर प्रोसेस करना चाहिए। और दूसरा, ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला अपना करम करे। जो बातें भी बोली हैं वो देखिएगा, जब वक्त इख्तिताम आएगा तो फिर मैं बताऊँगा। तो अल्लाह से बस ये दुआ है कि, और एक बात और आपको याद दिला दूं, मैंने कहा था ना जिन्होंने पाकिस्तान को धोखा दिया है, मैंने मुल्कों के नाम नहीं लिए थे क्योंकि सिफारती मजबूरियां होती हैं, लेकिन मैंने कहा था अल्लाह उनको खुद फंसाएगा। और आप देखिएगा जिन्होंने पाकिस्तान के साथ ज़्यादती की है, जिन ममालिक ने, खुद आएंगे पाकिस्तान के पास। अब मैं नाम नहीं ले सकता, हालात वही बन रहे हैं और इससे ज़्यादा बनेंगे। अभी आप देखते रहिए दुनिया में होता क्या है। अल्लाह ताला मेरा रब जो है ना, मालिक कायनात अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह है। जब वो मेहरबान, तो फिर बंदे को परवाह नहीं करना चाहिए। और जो उस पर भरोसा करता है वो कभी नाकाम नहीं होता। और जो फिर ट्रंप पे या बाइडन पे या किसी और पे भरोसे करते हैं, तो फिर वो देख लीजिए उनके हालात क्या होते हैं। अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह ताला कभी मायूस नहीं करता। तो इंशाअल्लाह अल्लाह मेरे मुल्क पाकिस्तान को हमेशा अपने करम नवाजियों में, अपनी रहमतों में, हमारे हर प्रोजेक्ट को, हमारे इदारों को अपनी रहमतों में शामिल रखे। हमेशा अर्ज़ करता हूँ, सोशल मीडिया, फेसबुक, लिंक्डइन, इन चीज़ों से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, सब फ्रॉड और धोखा है। इस पर कतई अप्रोच ना करिएगा, यहाँ धोखेबाज बैठे हुए हैं। और ना ही मैंने कोई यूट्यूब चैनल बनाया है। मुझ तक अप्रोच करने के दो ही तरीके। नंबर 1 ARY डिजिटल पे हफ्ते को सुबह 11 से 11:30 और इतवार को 10 से 10:30 इस वक्त आप मुझे मुलाहिज़ा करें। उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक जगह बैठता हूँ जहाँ मेरा ऑफिस है, और वो जगह है होटल पर्ल कॉन्टिनेंटल कराची, यानी PC होटल कराची। वहाँ का नंबर कोड के साथ बता रहा हूँ, 021-3568-5501, और दूसरा नंबर है 021-3568-5021। दोपहर के 3 से शाम के आप 7:30 तक वहाँ कॉल करके मेरे असिस्टेंट से प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थोड़ा सा लिमिटेड किया हुआ है मैंने टाइम आजकल, और दिन मखसूस रखे हुए हैं, लेकिन ऑफिस मेरा रोज़ खुला हुआ होता है अपॉइंटमेंट के लिए। और जो ओवरसीज़ बैरून मुल्क से कॉल करें उनसे दरख्वास्त करूँगा, मेरे असिस्टेंट से कहा करें कि हुमायूं साहब को व्हाट्सअप, IMO, बॉटम किसी भी ID के ऊपर जो है दिखा दीजिए, मैं भी आपको देख लूँ, आप भी मुझको देख लें, ताकि धोखे का अंदेशा ना रहे। तो आज इतवार का दिन होता है, आज ऑफ होता है, आज ना कीजिएगा, बाकी मंडे टू सैटरडे। तो ख़वातीन हज़रात, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, खुसूसन मेरे मुल्क पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी कौम पर अपनी रहमतों का नुज़ूल करे, और मेरे मुल्क के जो बही ख्वाह और हमदर्द हैं, उसमें हमारे इदारे, हमारी फ़ौज, हमारी एजेंसियाँ, हमारी अदलिया, अल्लाह उन पर ख़ास करम करे। और वो जो हुकूमत में मुखलिस लोग हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद करे, और पाकिस्तान को हर बदख्वाह, बदनीयत और पाकिस्तान के दुश्मनों को अल्लाह ताला, जो भी इस मुल्क के लिए बुरा सोचते हैं, उनको नीस्त नाबूद करे। हुमायूं महबूब को अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।
ہے۔